نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ برادران اسلام، دنیا بھر میں کفر کی بے شمار قسمیں پائی جاتی ہیں، بے شمار قسم کے کافر پائے جاتے ہیں، لیکن قادیانی کافر سب سے خطرناک ہے۔ یہ پراسرار بھی ہے، ہوش ربا بھی ہے، چکر دینا بھی جانتا ہے، جھکڑ چلانا بھی جانتا ہے۔ اس فتنے کا نہ کوئی نام ہے، نہ اس کی کوئی چال ڈھال ہے، نہ اس کا سر منہ ہے، نہ اس کا کوئی فرنٹ ہے، نہ اس کی کوئی بیک ہے، نہ اس کی کوئی تہذیب ہے، نہ اس کا کوئی تمدن ہے۔ یہ پہچانا نہیں جاتا، اس لیے کہ شیطانی جنات کی طرح یہ بھی اپنے روپ بدل لیتا ہے۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ یہ جنات کبھی سانپ بن جاتے ہیں، کبھی کتا بن جاتے ہیں، کبھی بیل بن جاتے ہیں، کبھی بچھو بن جاتے ہیں، کبھی کسی روپ میں، کبھی کسی روپ میں، اور کبھی کسی روپ میں۔ اسی طرح یہ کافر فتنہ بھی مختلف روپوں کے اندر رہتا ہے، اور اس کو پکڑنا از حد مشکل ہے۔ بے شک۔ آپ کہیں گے کہ میں نے یہ کیا بات کر دی، کیا بات کہی کہ اتنا خطرناک کافر ہے؟ ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج سے تقریباً 35 سال قبل کا واقعہ ہے۔ سرگودا کے ایک مضافاتی علاقے کے اندر جب 1974 کی تحریک چلی، تحریک اپنے عروج پر تھی، شباب پر تھی، تحریک ہر چیز کو رونتی ہوئی لے گئی۔ وہاں کا ایک قادیانی، اس نے جب یہ صورتحال دیکھی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کو مسجد میں لایا گیا، پھولوں کے ہاروں سے لاد دیا گیا، پیسے نچھاور کیے گئے، جیبوں میں پیسے ڈالے گئے، اور اس کندھے پہ اٹھا کے پورے بازار کا راؤنڈ لگایا گیا۔ مسلمان خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ آج ایک اور مسلمان کا اضافہ ہو گیا۔ وہ تحریک میں کام کرتا رہا، ساتھ تحریک میں اللہ پاک نے کامیاب کیا، اور قادیانی جو تھے وہ مستقل طور پر کافر قرار دے دیے پارلیمنٹ نے۔ اس کے بعد وہ شخص مسجد کی خدمت میں لگ گیا، سارا دن وہ مسجد کا کام کرتا، صفائی کرتا، وہاں پر مختلف انتظامات دیکھتا۔ اگر مؤذن نہ آتا تو وہ اذان بھی دے دیتا، اور اگر کسی وقت امام صاحب نہ ہوتے تو وہ امامت بھی کرا دیتا۔ وقت گزرتا رہا، گردش لیل و نہار جاری رہی۔ 19 سال کے بعد اس شخص کا انتقال ہوا۔ کہاں؟ 1974، جی۔ اور کہاں 19 سال بعد کا واقعہ۔ وہ مر گیا۔ مسلمانوں نے اسے غسل دیا، نہلایا دھلایا، خوشبوات لگائیں، جنازہ تیار کیا، جنازے کی چارپائی پہ لادا۔ مسلمانوں نے اس کی چارپائی اپنے کندھوں پہ اٹھائی، اور اسے آدھا میل دور قبرستان تک اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے۔ جنازگاہ میں نماز جنازہ ہوئی، مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھی، مغفرت کی دعائیں کی رو رو کے۔ وہاں سے اٹھا کر اس کو قبرستان لایا گیا، قبرستان میں اس کی میت کو اتارا گیا۔ امام صاحب اس کو اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے۔ انہوں نے اس کا منہ قبلہ رخ کیا، لیکن ایک جھٹکا لگا اور اس کا منہ قبلے سے پھر گیا۔ انہوں نے کہا شاید میرا پاؤں لگ گیا ہے۔ دوبارہ کیا، پھر جھٹکا لگا۔ اب وہ سمجھ گئے بات کو۔ تیسری دفعہ انہوں نے پورا زور لگایا، لیکن منہ قبلے کی طرف نہیں آیا۔ وہ سمجھ گئے کوئی اس میں بڑا گہرا مسئلہ ہے۔ بے شک۔ مٹی ڈال دی اس مردود پہ، واپس آ گئے۔
اس کی بیوی کو بلایا محلے کے معتزین نے، کہ یاد رکھ ایسی کڑی سزا دیں گے کہ تیری نسلیں یاد رکھیں گی، بتا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ قادیانی ہی تھا، یہ اپنے مفادات کے لیے مسلمان ظاہر ہوا تھا، مسلمانوں کا پریشر کو دبانے کے لیے یہ مسلمان ہوا تھا، بلکہ اس کی تو موج لگ گئی تھی، یہ سرگودا شہر کی تحریک ختم نبوت کی ساری خبریں اپنے مرکز میں پہنچاتا تھا، ہمارا لٹریچر جو سارے کا سارا تھا وہ اپنے مرکز میں پہنچاتا تھا، اسی حال میں یہ مرا۔ دوستو ذرا توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، تمہیں ایک بڑی خوفناک بلا سے آشنا کر رہا ہوں۔ اس کی بات دیکھیں، 19 سال تک اس کو کوئی پکڑ نہیں سکا کہ یہ قادیانی ہے۔ کتنے کتنے پڑھے لکھے جہادیدہ لوگ علماء وہاں پر آتے تھے، جلسے ہوتے تھے، تقریریں ہوتی تھی مسجد میں، کوئی نہیں پکڑ سکا، کوئی اس کا ماتھا نہیں پڑ سکا کہ یہ قادیانی ہے۔ بے شک بے شک بے شک نہلانے تک وہ مسلمان تھا۔ جنازہ اٹھایا گیا اس مردود کا، مسلمانوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے گیا، اس وقت بھی وہ چکمہ دے رہا تھا، دھوکہ دے رہا تھا۔ جنازگاہ میں پہنچا وہ اس وقت بھی دھوکہ دے رہا تھا، وہ مر گیا تب بھی دھوکہ دے رہا تھا، زندہ تھا تب بھی دھوکہ دے رہا تھا، قبر میں اتارا تب بھی دھوکہ دے رہا تھا، جب دعاؤں کے ساتھ اس کو قبر میں دفن کیا جا رہا تھا اس وقت بھی دھوکہ دے رہا تھا، جب مٹی ڈالی جا رہی تھی وہ اس وقت بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ اور مسلمانوں، جیسے میں نے پہلے رویا، یہ کیسا فتنہ ہے، نہ اس کے آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ، 19 سال دھوکہ دیتا رہا اور مسلم معاشرے کا فرد بن رہا۔ بالکل بالکل۔ مجھے بتائیے کبھی کوئی اور مذہب آپ کے دین کے ساتھ اس قسم کا ہاتھ کرتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگلی بات، میں 1982 میں پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں پڑھتا تھا، ایوننگ کلاسز میں، ہم سے جو پہلا بیچ گیا، مجھے وہاں کے ایک بندے نے بتایا، طاہر صاحب جو پہلا بیچ گیا اس میں ایک بڑے زبردست قاری صاحب تھے، کیونکہ عصر اور مغرب کی نماز یہاں پڑھائی جاتی تھی، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز وہ پڑھاتا تھا، اور مغرب میں مقررات کرتا وہ ایک سما باندھ دیتا، سما باندھ دیتا، لوگ جلدی جلدی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے، 2 سال تک وہ نماز پڑھاتا رہا، استغفر اللہ۔ آخر اس کا سیشن ختم ہوا، رزلٹ آیا، ڈگری لے کے چلا گیا، بعد میں کسی بندے نے بتایا وہ تو قادیانی تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ معاف۔ وہ تو قادیانی تھا مردود، اور 2 سال قرآن پڑھتا رہا، نمازیں پڑھاتا رہا مسلمانوں کی، اور سب کی نمازیں برباد کر گیا۔ استغفر اللہ استغفر۔ اور ہم کتنے سیدھے ہیں، کتنے سیدھے ہیں، ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، بے شک بے شک بے شک بات بات میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ غدار نے بھی دھار لیا روپے مسلمان، غدار نے بھی دھار لیا روپے مسلمان، تسبیح کے دانوں میں چھپی تیغ ستم ہے۔ بالکل بالکل بے بالکل، شک۔ کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں۔ وہ ایک دھبا ہے علم و آگہی کے نام پر، تیرگی پھیلا رہے ہیں روشنی کے نام پر۔ بے بے شک شک بے شک۔ بے شک بے شک۔ ہمارے یہاں لاہور کنٹ میں گورنمنٹ سکول ہے، تقریباً کو 25 سال قبل کی بات ہے، جی وہاں کے ایک ماسٹر صاحب ہمارے پاس آتے تھے، جی ہم سے ختم نبوت کا لٹریچر لیتے، ختم نبوت کی بکس، ختم نبوت کے رسائل لیتے، اور اپنے سکول میں جا کے تبلیغ کرتے، تقسیم کرتے انہیں۔ جی۔ ان کے ساتھ ایک ساتھی تھا، ان کا بارش، سر پہ ٹوپی، 5 وقت کا نمازی، دیندار، ختم نبوت کا کام بھی ساتھ کرتا ہے، مرزا پہ لعنت بھی بھیجتا ہے، پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھی آتا ہے۔ جی۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہ کہتے ہیں 20 سال کی، تقریباً 20 سال کی رفاقت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے علاقے نارووال میں کسی جگہ گیا تھا، وہاں اس کو رات کو ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا۔ ہمیں فون کال آئی، ہم بڑے سخت پریشان ہوئے، کیا کریں؟ صبح ہوئی، سب سکول آئے تو میں نے سب کو بتایا، وہیں سے ہم دیں
एक वैगन ली, बड़ी वैगन, जी और असातिज़ा जो जाना चाहते थे उनको भर के ले गए। 15, 16, 17 आदमी थे जनाजे में। उसके गांव पहुंचे तो हमने कहा कि वहां पता नहीं पानी मिले या ना मिले। ये एक हलवाई की दुकान आई, ये लस्सी वाला यहाँ पर बैठा हुआ, इससे लस्सी बनवा के पी लेते जी। हैं। शदीद गर्मी थी, हमने लस्सी बनवाई, उससे पीने लगे। हम सबके चेहरे पे दाढ़ी है अल्लाह के फजल से। जी तो हलवाई जो था वो हमें देख के कहता है, मौलवी साहब तुसी ऐने जाने मौलवी कट्ठे किथे जा रहे हो? लेकिन साढ़े एक दोस्त का साथी का इंतकाल हो गया और जनाजे च शामिल होना है। उन्होंने कहा किथे? कहिए कहना मौलवी साहब कन्ना नू हाथ लाओ ते पक्का बरदइए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जाकर देखे वहां सोए मरदइयों का कोई नहीं है। हमसायों से पूछे, अस्तगफिरुल्लाह अहले मोहल्ला से पूछे, दुकानदारों से पूछे, वो पक्का बरदई। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हाय हाय, सांप भी इतना छुप के वार नहीं करता जितना छुप के वार ये करते हैं। बेशक बेशक, कोई शक बिल्कुल, कोई शक कोई शक। तो हमें कई दिन सरिच कराता रहा, या अल्लाह इस किस्म के खबीस लोग भी होते हैं, ऐसे हरामी भी होते हैं। वही हिंदू है खुल के हिंदू कहता है, जी सिख है खुल के सिख कहता है, बुद्धिस्ट अपने आप को खुल के मुस्लिम कहता है, जी बिल्कुल पारसी के हर बंदा जो भी उसका मदद है बिल्कुल ऐलान करके रहता है। ये सुअर के बच्चे ऐसे हैं कि ये हर मजहब के अंदर घुस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा सर जगराता रहा कि हमें इतनी भी अकल नहीं थी कि हम इसको तकरीबन 20 साल के अरसे में पहचान नहीं सके।